اور مزید جا کے آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے آخری وقت میں گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بہت اہم سورہ ہے قرآن کا. یہ لفظ ذرا عجیب بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اہم سورہ ہے, باقی سورہ ایسے ہی نعوذ باللہ. نہیں, جو بات اس وقت ہو رہی ہے اس کے اپنے بیٹے کے آخری وقت میں, جسے اردو میں کہتے ہیں نزا کا عالم, سکرات کا عالم, اور وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. شوہر نے روزہ نہیں رکھا, بیوی سے کہا کہ ناشتہ بناؤ صبح 8 بجے, وہ بیچاری روزے سے. لیکن کیا وہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے روزہ نہیں رکھا ہے ناشتہ بنا سکتی ہے؟ یہ تعاون ہو جائے گا گناہ کے کام میں کہ نہیں؟ میں نے یہاں سے بات شروع کی. مجھے دوسری مثال بھی یاد آ رہی کہ ایک عورت مثلا ایک بہت ہی, اب آج کل تو خواتین بھی جاب کرتی ہیں یا ایسے پیشے اختیار کرتی ہیں کہ گھر کا خرچہ چلے. اب اس میں کچھ بہت اچھے شریفانہ پیشے ہیں, ٹیچنگ کا ہے, نرسنگ کا ہے, اور لیڈی ڈاکٹر ہے مثلا. لیکن کسی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے, وہ خود تو حرام کام نہیں, لیکن پتہ ہے کہ ایک ایسی عورت آ رہی ہے جو اس لیے میک اپ کرانا چاہتی ہے کہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے بے حجاب جائے. ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اسلام میں میک اپ کی اجازت ہے, ہو سکتا ہے وہ حجاب کے ساتھ جائے میک اپ کی, لیکن جس کے بارے میں پتہ تو کیا اس کا میک اپ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک جائز کام کر رہے ہیں. اب یہاں یہ میں بتا رہا ہوں کہ پورا ایک اشرا پڑھا تھا تاکہ جن کو ذرا یاد آ رہا ہے تو اور ان کو یاد آ جائے کہ اس پہ بات میں کر چکا ہوں. قرآن کا فارمولہ, اگر گناہ کا کام ہے تو چاہے تم گناہ نہیں کر رہے ہو تعاون نہیں کر سکتے, اور نیکی کا کام ہے تو تم خود نیکی کر کے بیٹھ نہیں سکتی ہو, تمہیں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے والے کے ساتھ تعاون کرنا. یہ تو ایک فارمولہ. اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا, اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ایک جملے کو, کہ اس ایک آیت سے کم سے کم 150 واجبات و حرام کے مسائل مجتہدین حل کیا کرتے ہیں, اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے. دنیا میں جتنے گناہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا اس کے اندر انوالومنٹ ہو جائے گا, چاہے آپ گناہ نہ کرنا چاہیں, چھوڑ دیجیے. اب یہ تو ایک فارمولہ. اور اس کے خلاف سورہ حدید کی آیت نمبر 27, سورہ کا نمبر ہے 57 اور آیت کا نمبر ہے 27. 57 سورہ جو ہے وہ پڑوسی ہے اس سورہ کا کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ رزق کے لیے اس سے زیادہ بہترین کوئی عمل آیا ہی نہیں, یعنی سورہ واقعہ. خاص طور پر اگر مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں ٹائم نکال کے پڑھا جائے. خیر, بہت سارے لوگ چونکہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ اس کے فوراً بعد جہاں ختم ہوتا ہے سورہ حدید, قرآن مذمت کر رہا ہے, کنڈیم کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ان ماننے والوں کو, سب کو نہیں, ان ماننے والوں کو. کہا ورہبانیت ابتدعوها, ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا. یہ ابتدعوها جو ہے یہ وہی بدعت ہے, وہی الفاظ ہیں اس کے, بے دال عین, با دال عین. انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا ہے کہ ما کتبناها علیہم, جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی. کتبنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ آیت آپ روزے کے حوالے سے سنتے ہیں. قرآن کرے ما کتبنا, یہ رہبانیت ہم نے ان پہ نہیں لکھی تھی, یعنی ان کے لیے حکم نہیں تھا. ابتدعوها, انہوں نے اس کا آغاز کیا, ایک بدعت دین میں داخل کی. آیت کا انداز مذمت کا کیا نہیں, صاف نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. رہبانیت کیا؟ آپ نے کہا کہ میں عاجز آ گیا دنیا والوں سے, میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں, میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. خاتون کہتی ہے میں حجاب کرنا چاہتی ہوں, نوجوان کہتا ہے میں گانے سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے, میرے دوستوں نے, میرے پڑوسیوں نے. کبھی بہن کے یہاں کوئی تقریب ہے, وہاں آرام کام ہو رہا ہے, جاؤ بھائی سگی بہن. کہیں بھائی کے یہاں کوئی فنکشن ہے, جاؤ اس کے اندر, چاہے وہاں آرام کام ہو رہا ہو. کہیں بھتیجا, کہیں بھانجا, کہیں چچا, کہیں پھوپھی, کہیں رشتہ دار, کہیں پڑوسی. یہ نہیں کہہ رہا میں خود گناہ کرنا چاہتا ہوں, نہیں, میں کر رہا ہوں دین پہ عمل جو قرآن مذمت کر رہا ہے. لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے, میرے دوستوں نے, میرے فرینڈ سرکل. میں سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں, سب سے رشتہ ناتا تعلق توڑ کے, تاکہ نہ کوئی میرے قریب ہو, نہ مجھے کسی گناہ کے کام میں شریک ہونے پہ مجبور کرے. بہت اچھی بات, بہت اچھا خیال, بہت بڑی قربانی دے رہا. اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب دنیا چھوڑ رہا ہے تو دنیا کے سارے مزے اور فیسلٹیز بھی وہ چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی خاطر نا, عبادت کی خاطر نا, دوست رشتہ دار سب کو چھوڑ رہا ہے وہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جو انہوں نے دین میں داخل کیا, ہم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا.
جب ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا حکم دیا؟ انہی کے بیچ میں رہو اور انہی کے بیچ میں رہ کے تمہیں دین پہ عمل کرنا۔ مومن کا اصل امتحان تو یہی، جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تو یہ امتحان تو نہیں ہوا نا، کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر بیٹھ کر عبادت کی۔ اکثر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، فلاں کوئی سادھو، کوئی سنت، کوئی بزرگ آئے ہیں 40 سال انہوں نے کوہ ہمالیہ پہ عبادت کی تھی، شیر مثلا ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، خصوصی نسخہ لے کے آئے ہیں، پھر وہ اپنی دوائیاں اور نسخے استعمال کرتے ہیں، تو 40 سال 50 سال پہاڑوں میں رہ کر عبادت کرنے والے دوسرے مذاہب میں بہت ملتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی لیے ایک فارمولہ یہاں پہ وہ بنتا ہے جس پہ پوری مجلس بھی ہو سکتی ہے اور پورا عشرہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کے بہت سارے کام بھی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اسلام اس کو برا قرار دیتا۔ ارے حتیٰ مسجد بھی اگر بنائی جاتی ہے تو اس کو بھی توڑوا دیتا۔ وہ مسجد زرار سیرت رسول کا بہت اہم پیغام ہے وہ، لیکن پوری سیرت رسول تو 9 مجلسوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، اشارے ہی ہو سکتے۔ تو اب 2 باتیں ہوں، کہا کہ دین خدا پہ عمل کرو گے اور جو اور عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو گے، اور دوسری جانب قرآن نے یہ کہا کہ جو دین خدا پر عمل کرنے کی خاطر سب کو چھوڑ کر اکیلا کہیں جا کے بیٹھ جائے، یہ اس نے ایک بدعت دین میں داخل کیا ہے، اور یہ ہم نے ان کے لیے لکھا ہی نہیں، تو رہنا انہی کے درمیان۔ پھر یہاں پہ وہ حدیث آ جاتی ہے کہ 3 معصوم کا فرمان کہ 3 ایسے آدمی ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا۔ اچھا اب یہ لعنت بھی آپ سمجھ لیجیے، کل جو میری مجلس کے شروع کا حصہ تھا نا، وہی عربی کا لفظ اردو میں آ کے اپنے معنی بدل دیتا۔ ہمارے یہاں لعنت جو ہے وہ ذرا سا گالی کے معنوں میں ہے، گالی جیسے لفظ کے معنوں میں ہے، برائی کے معنوں میں ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرس۔ عربی میں تو لعنت کے یہ معنی ہے ہی نہیں۔ عربی میں لعنت کے معنی ہیں کہ رحمت خدا اس سے دور ہو جاتی۔ لعنت معنی کسی چیز کو کاٹ دینا۔ اگر آپ ترجمہ کریں کہ 3 ایسے آدمی ہیں، گناہ گار نہیں، 3 ایسے آدمی ہیں جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے بہت کوئی بڑی اس پر مذمت کی گالی نما کوئی چیز آ رہی ہے، نہیں۔ اگر آپ عربی کے حساب سے دیکھیں مطلب ہوگا 3 ایسے آدمی ہیں جن سے رحمت خدا دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسا تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی ہلکا لفظ ہو گیا، بہت ہی چھوٹا لفظ ہو گیا۔ واقعی یہ اتنا ہی چھوٹا لفظ، رحمت خدا ان سے دور۔ اب وہ 3 کون ہے؟ کہا نمبر 1 جو اکیلا کھا رہا ہے، نمبر 2 جو اکیلا سو رہا ہے، نمبر 3 جو اکیلا سفر کر رہا ہے۔ اب وہ اکیلا اپنے گھر میں سو رہا ہے، اس میں تو پورا شادی کا اصول آ گیا کہ اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی آدمی ساری زندگی بغیر شادی کے گزارا کرے، البتہ وہ ایک جملے کے ساتھ کہ ہاں غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے شادی نہ کرو۔ جو ایک جملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کبھی کبھی طلاق تو لازم ہو جاتی، وہ ایک بات کا موضوع ہے، کوشش کروں گا کہ آنے والی 6 تقاریر میں بیان کروں، لیکن اکیلا سفر کرنے والا اور اکیلا کھانا والا، ان پر رحمت خدا نہیں، شریک کرو۔ تو وہی جو اصول ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہ اصول ہمیں دینے کے لیے اللہ کا رسول جو اکیلا کافی ہے پورے دین خدا کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایسے کا نمائندہ ہے جو خود ان اللہ لغنی عن العالمین، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اس کا نمائندہ ہے، یہ بھی سب سے بے نیاز۔ اب رسول بیچ میں، ایک رسول سے بڑا ہے، ایک رسول سے چھوٹا، رسول سے بڑا اللہ، رسول سے چھوٹے علی۔ یہاں چھوٹے کا مطلب یہ بہت چھوٹا نہیں ہے، لیکن ایک درجے کا فرق، بیچ میں رسول۔ رسول سے بڑے کو دیکھیے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں حدیث پڑھی تھی کہ جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا اگر تم میری عبادت کرو، یہ اللہ، اور وہ رسول سے ایک درجہ چھوٹا ہے۔ خندق کا میدان ہے، کل میں نے عرض کیا تھا خندق کے واقعے کو قرآن کی روشنی میں پڑھیے گا سورہ احزاب کے ترجمے کے ساتھ، مزہ آئے گا آپ کو، اور بہت سے نئے پیغام ملیں گے۔ خندق کا میدان، عمر ابن عبدود آ کے 3 بار چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو، میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، آؤ مجھ سے جنت لے جاؤ، کیوں؟ مجھ سے جنگ کرو، اگر مجھے مار دیا تو تم غازی اور مجاہد ہوگے، جنت تمہاری، میرے ہاتھوں مر گئے تو شہید ہوگے، جنت تمہاری، یہ ہوگا تب بھی جنت ملے گی تمہیں، وہ ہوگا تب بھی ملے گی، 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا مار دو گے یا مر جاؤ گے۔ ایک مسلمان اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا، سوائے میرے مولا کے جو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بٹھا دیے جاتے ہیں۔ 3 بار کوشش کی اور تینوں بار بٹھا دیا گیا کہ نہیں علی، لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں اپنے داماد کو آگے بڑھا دیتا ہوں، چلو آج اجازت دے دو ان کو، جس کا دل چاہے آگے بڑھے، آج جنت ان کے سامنے ہے۔ میں پیغمبر نے کہا نا میں جو ہے آج علی کو نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھیے سورہ احزاب جو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اس میں یہ لفظ ہے کہ ادھر پیغمبر نے یہ کہا، وہ ہر وقت پیغمبر پر اعتراض کرنے والے کہ ہر جگہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، اب ایسا بیٹھ گئے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔
بالکل موشن لیس، ذرا سا سر ہلے گا چڑیا اڑ نہ جائے. تب کیا ہوا؟ تب پیغمبر نے کہا کہ اے علی 3 بار کی بات ہو گئی، ادھر وہ چیلنج دے رہا ہے، اب مذاق اڑا رہا ہے، عالم کفر عالم اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. پیغمبر نے پھر بھی اتنی دیر تک مذاق برداشت کیا تاکہ کسی مسلمان کو شکایت نہ ہو جائے کہ ہر جگہ علی کو بڑھاتے ہیں. پھر جب چوتھی مرتبہ کہا کہ جاؤ علی، اب جانا ہے، وہاں مذاق اڑ رہا ہے، جانا ہے. تو ایک جملہ وہ کہا جس کی وجہ سے میں نے یہ بہت مشہور جملے آپ کے سامنے پیش کیے. وہ تو آپ کا ایمان تھا کہ آپ نے اس پہ بھی نعرہ لگا دیا، اور نام سے جملے تھے جو آپ مجلسوں میں 85 دفعہ سن چکے ہیں. چوتھی مرتبہ جب مولا کھڑا ہوا تب پیغمبر نے کیا جانے نہیں دیا، رک جاؤ. آئے علی، کیا تمہیں پتا ہے کس کے سامنے جا رہے؟ ہاذا عمر ابن عبدود، یہ عمر ابن عبدود ہے، پہچان کے جاؤ، سوچ سمجھ کے جاؤ. عمر ابن عبدود کو پورا عرب جانتا ہے، ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر. اور جو نہیں بھی جانتے تھے نا، فرض کیجیے، فرض اتفاقاً کوئی نہیں بھی جانتا، تو اسی میدان خندق میں بعض مسلمانوں نے اس کا قصیدہ پڑھ کے ہر ایک کو بتا دیا یہ کون ہے. یہی تھا نا جب وہ جمپ لگا کے آ گیا تھا اور وہ چیلنج کر رہا تھا. تو وہ جو آیت میں نے پڑھی نا، خبردار گناہ کے کام میں تعاون نہ کرنا، اس کی ایک مثال دیکھی. جن کو نہیں جانا ہے نہیں جانا. کچھ ایسے ہیں جن کا نہ جانا ہی بہتر ہے، جائیں گے اور بھاگ کے آئیں گے تو وہ اور ڈبل بدنامی ہوتی ہے. تو نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن نہیں جا رہے ہو مت جاؤ، دوسروں کو روک رہے ہیں. ارے بابا اس کے سامنے نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے. ایک بار ہم اس کے ساتھ تجارتی قافلے میں گئے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس اکیلے نے سارے قافلے کو ڈاکوؤں کو بھگا دیا، اور اس کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا. میدان مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا کیمپ خندق کے ادھر، قیادت رسول کے ہاتھ میں. قصیدہ پڑھا جا رہا ہے عمر ابن عبدود کا، کہ جو نہیں بھی جانتے ہیں تو وہ بھی پہچان لے کے کون ہے، ڈر جائیں گھبرا جائیں. تو پیغمبر نے کہا کہ اے علی جانتے ہو کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے. مولا کا کیا جواب تھا؟ عمر ابن عبدود ہے تو ہوتا رہا ہے، انا علی ابن ابو طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، اچھا یہ اتنا خطرناک ہے تو 2 4 5 سپاہی میرے ساتھ بھیجیے تاکہ میں جنگ کرنے جاؤں. لیکن نہیں، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اکیلا کافی ہے ساری کائنات کے لیے. تو اس کا ولی جو ہے وہ بھی ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ اکیلا کافی ہے سب کے لیے. اور اب ان دونوں کو ملانے والی ذات رسالت کی ذات، ان دونوں کو ملانے والی ذات رسالت کی ذات ہے. وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور مولا ولی بن رہے ہیں رسول کی وجہ سے، کہ من کن تو مولا فاز علی مولا. پہلے میری مولائیت کو مانو تو علی تمہارا مولا بنے گا. تو رسول کیسے کسی کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی سب سے بے نیاز، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھی نہ ڈھونڈ لیے. بھائی پیغمبر تو پہلے دن سے ہی نبی ہے نا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، نبی ہے نا. اور دنیا میں آئے تو نبوت اور رسالت کے ساتھ آئے. 40 سال انتظار کیا، 40 سال. کیوں؟ کیا اس لیے کہ پیغمبر کو جو رسالت پہنچانا ہے تو ایک پیغام یہ دینا ہے کہ میں رسول ہوں، ڈیوٹی میری ہے، ذمہ داری میری. لیکن وہ اسلام کا اصول ہے کہ نیکی کے کام میں سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کو اس میں شریک کرنا. مرحوم علامہ رشید ترابی کے بہترین تقریروں میں سے ایک تقاریر، ماسٹر پیس جسے کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی مجلس شام غریبہ یقین کہا تھا جاؤ جا کے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم سے کہا تھا نا، بس ابراہیم جاتے اور بیٹے کو ذبح کرتے یا ذبح کرنے کی تیاری کرتے. اسماعیل کو بلا دی. سورہ صافات بہت اہم سورہ ہے قرآن کا. یہ لفظ ذرا عجیب بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اہم سورہ ہے، باقی سورہ ایسے ہی نعوذ باللہ. نہیں، جو بات اس وقت ہو رہی ہے اس کے اعتبار بہت اہم سورہ. خود امام کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے تو اصحاب امام سرحانے موجود. امام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم میرے بیٹے کے سرحانے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا آخری وقت. کہا سورہ صافات پڑھو. والے کے آخری وقت میں زیادہ فائدہ سورہ صافات پہنچ جاتا ہے. خود امام اپنے بیٹے کے آخری وقت میں، جسے اردو میں کہتے ہیں نزا کا عالم، سکرات کا عالم، اور وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہا. کہا وہ سورہ صافات نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس کا فائدہ مرنے والے کو بہت زیادہ. اور اس کے بعد پھر روایتیں ہیں کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے سورہ صافات. سورہ یاسین کی بات آئی، کیوں آئی؟ کیونکہ سورہ یاسین ہے 36، سورہ صافات ہے 37. اور مزید جا کے آیت اللہ السیستانی کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے آخری وقت میں گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی تلاوت بھی لکھی. اچھا، اب اس کے اندر پورا حضرت ابراہیم کا واقعہ، اس میں ایک جملہ یہ آیت، قرآن کی آیت، کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا انی ارا فی المنام. ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
خواب تو نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے، ذبح کر رہا، حکم خدا. کس کو ہے حکم خدا؟ ابراہیم کو. اللہ نے اسماعیل سے کچھ نہیں کہا، لیکن ابراہیم نے بلایا نا بیٹے کو. یہ آیت جو میں نے پڑھی ابھی، وہ ابراہیم اسماعیل سے بات کر رہا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اے نبی خدا ابراہیم، یہ حکم آپ کو دیا گیا، اس کا تعلق آپ سے ہے. اسماعیل کو بلا کے ان سے ہی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اس میں اسماعیل کا کیا تعلق؟ حکم باپ کو دیا گیا، باپ کو عمل کرنا. لیکن نہ صرف یہ کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا، بلکہ ان سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں. بیٹے نے کہا کہ بابا یا بت فلما تمر، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا ہی کیوں؟ ایک چیز آپ پر واجب ہو رہی ہے، آپ کو شرعاً شاید حق بھی نہ ہو بیٹے سے پوچھنے کا. میں بہت الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو. کیوں پوچھا؟ اب دیکھیے وہ علامہ رشید ترابی کا انداز بیان، انداز خطابت، میں تو 10 مرتبہ مر کے جیوں تب بھی وہ انداز نہیں لا سکتا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہا کہ ابراہیم کو حکم ملا، اور یہ معصوم کی حدیث ہے جو وہ اپنے انداز خطابت میں بیان کر رہے ہیں. مجلس شام غریبہ یقین، وہ اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں حدیث کو. ابراہیم کو حکم ملا، ابراہیم عمل کر لیتے، سارا اجر و ثواب ابراہیم لے جاتے. ابراہیم کا دل چاہا کہ اس ثواب میں اپنے بیٹے کو بھی شریک کروں. بیٹے کو بتایا، بیٹے نے کہا میں تیار ہوں. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون، تاکہ وہ اپنی خوشی سے شریک ہوا. ثواب باپ کو بھی ملا، ثواب بیٹے کو بھی ملا. اسلام کا ایک فارمولہ اور اصول بنا کہ جو کام بھی کرو گے نیکی کا، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک کرو. تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری جیسے ابراہیم کی ذمہ داری تھی بیٹے کو ذبح کرنا، اسماعیل کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس واقعے میں، حکم ان کو دیا گیا. ویسے ہی یہاں پہ رسول کی ذمہ داری ہے رسالت دنیا تک پہنچانا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، دنیا کو جا کے ڈراؤ. یا ایھا رسول بلغ، اے رسول لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. ذمہ داری رسول کی تھی. رسول تھے، رسول ان کا کام تھا. لیکن نہیں، 40 سال پیغمبر نے انتظار کیا رسالت کے لیے. اور کب یہ پیغام پہنچانا شروع کیا؟ جب اپنے ساتھ ایک ٹیم بنا لی نیکی کے کام میں تعاون، اور بہت سوچ سمجھ کے بھی بنائی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہر غیرے کو ملا دیں. بعض تو نادان دوست ہیں جو زیادہ خطرہ بن جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے پیغمبر نے سوچ سمجھ کے یہ بنائی. اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوا، تو سمجھ میں آیا کہ 40 سال کیوں انتظار کیا. اب دیکھیے ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی. جہاں بھی معاشرے کے خلاف کوئی آدمی کام کرتا ہے، اس میں تہمتیں، الزامات، ایلیگیشن، ایکیوزیشن، عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں، پہلے بھی اور آج بھی. آج واٹس ایپ آپ کے ہاتھ میں ہے، آج فیس بک آپ کے پاس موجود ہے، آج سوشل میڈیا کے کتنے پلیٹ فارم موجود ہے جس پہ جو الزام چاہے لگا دیں. اور کوئی اگر ایسی بات کہہ رہا ہے جو عام معاشرے کے خلاف جا رہی ہے، سب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آج بہت آسان ہو گیا، ایک بچہ بھی گھر میں بیٹھ کے 50 الزامات مرجے وقت پہ بھی لگا دے. کون ہاتھ پکڑنے والا؟ مرجے کا نام میں نے مذہبی دنیا کے اعتبار سے لیا. دنیا کے بڑے بڑے رہنما وہ بھی پریشان ہیں اس بات سے. لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب رسول نے آغاز کیا تبلیغ کا، وہاں بھی یہی ہوا، پروپیگنڈا، الزامات، تہمتیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے لگائی جا رہی تھی. آج کل جو ہمارے یہاں عام لوگ تہمتیں لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا کبھی یہ آ جائے گا کہ ارے وہ فلاں مرجے وہ تو اتنے $1,00,000 کسی سے رشوت لے کر فتوے دے رہا ہے. مثلا میں بہت احتیاط سے بھی بات کر رہا ہوں، مراجع کی عزت کا بھی خیال کرتے ہوئے بھی بات کر رہا ہوں. جو ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا پیغام پہنچانا. لگا دیا آپ نے الزام ایسے ہی آنکھیں بند کر کے. لیکن عربوں نے جو الزام لگایا سوچ سمجھ کے لگایا. بلکہ شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی الزام نہیں ہے. الزام ہوتا ہے کہ مثلا پیسے کے لالچ میں، الزام ہوتا ہے حکومت کے لالچ میں. یہ بھی عربوں کے دماغ میں خیال تھا نا، جب آ کے پیغمبر کو آفر کی تھی کہ کہاں شادی کرنا ہے، خاندان آپ بتائیے، شادی ہم کروائیں گے. کتنی دولت چاہیے، آپ رقم آپ بتائیے، ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. کس قبیلے کی بادشاہ چاہیے آپ بتائیے، ہم آپ کو حاکم بنا لیں گے. یہ تو واقعہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ یہ جو 3 چیزیں، ان کو آپ الزام نہیں مانیں گے. اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے. ایسی بات کہو کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے کہ کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. کہا یہ رسول شاعر ہے، یہ رسول جادوگر ہے، یہ رسول مجنون پاگل ہے. اور میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. جس نے پیغمبر کو شاعر کہا، جس نے پیغمبر کو جادوگر کہا، اسے اللہ نے پھر بھی برداشت کر لیا. جس نے پیغمبر کو مجنون کہا، اسے برداشت نہ کر سکا اللہ.
یہ شان توحید کے خلاف ہے، برداشت نہ کرنا، یہ محاورتاً. اور کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں، شاید میں کل پڑھوں عظمت رسالت. دیکھیے 3 الزام ایک وقت میں قریش نے لگا، پہلے 2 کو اللہ نے پھر بھی برداشت کر لیا، تیسرا برداشت نہیں ہوا. جو تمہیں دل چاہے کہو، لیکن میرے نبی کی عقل پہ کبھی اعتراض نہ کرنا. اب فارمولہ بتا دیے، چاہے پیغمبر کی رسالت کے آغاز میں مجنون کہا جائے تب بھی، اور چاہے اختتام پہ کوئی. میں بس اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ 24 سفر ہے آج. نہیں، 24 سفر تو آپ کو پتا ہے. پیغمبر کی وفات سے ٹھیک 4 دن پہلے کاغذ و قلم کا واقعہ پیش آیا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو پیغمبر کی وفات ہوئی. پیر 4 دن پہلے، یعنی یہی تاریخ تھی. ایک تاریخی مناسبت بھی آج کی مجلس میں آ گئی ہے، لیکن آپ کو میرا انداز پتا ہے اور کچھ حالات بھی دنیا کے معلوم ہے، کھل کے نہیں کہنا چاہتا. لیکن یہ فارمولہ یاد رکھیں، جس نے پیغمبر پہ دوسرے الزامات لگائے، قرآن نے زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. وہ جو فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے، لیکن مجنون کی بات جو کہہ دی پیغمبر کی عقل، اور وہ فارمولہ بن گیا. چاہے پہلے وقت میں کہا ہو، چاہے آخری وقت میں کہا ہو، چاہے دشمن نے کہا ہو، چاہے بظاہر دوست نے کہا ہو، چاہے عام حالات میں کہا ہو، چاہے بیماری میں کہا ہو، جو بھی ہو. تو اب یہ باقی یہ جو میں نے کہا برداشت نہیں ہے، یہ کل سن لیجیے گا، آج میرے پاس وقت نہیں ہے. پیغمبر پہ 3 الزام لگے، اس لیے پیغمبر انتظار کر رہے ہیں ٹیم کا. پہلا الزام شاعر ہے. آپ کہیں گے کون سا الزام ہے؟ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے، عام آدمیوں کے لیے یہ کوئی الزام نہیں. فلاں صاحب شاعر ہیں، لیکن جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے، خاص طور پر عربوں کی شاعری، آج کی نہیں، یعنی آج کی میں مثلا مذہبی شاعری نہیں، اس کی بات نہیں، عربوں کی شاعری. پڑھا لکھا آدمی ذرا نفرت کرتا تھا. کیوں؟ عربوں کی شاعری میں سوائے الفاظ کے کھیل کے کچھ بھی نہیں. شراب اٹھائی، اس کا رنگ پسند آ گیا، 200 شعر کہہ دی. اب 200 شعر میں کیا ہوگا؟ تلوار اٹھائی، دھار پسند آ گئی، 500 شعر کہہ دیا اس نے. اب کیا ہوگا اس کے اندر 500 اشعار؟ ہر آدمی میرا نیز بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک مضمون ہو کے 100 رنگ سے باندھوں. تو اب یہ کہ کیا ہوگا اس کے اندر؟ گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کی رفتار پسند آئی، 2000 شعر کا قصیدہ کہہ دی. پڑھے لکھے لوگ کہیں گے 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر، یہ کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک الزام نہیں ہے، یہ معاشرے کے ایک بڑے حصے کو پیغمبر سے الگ کرنے کی کوشش، تاکہ شاعر پیغمبر کے، تاکہ پڑھے لکھے لوگ پیغمبر کے قریب ہی نہ جائے. کیا فائدہ جانے کا؟ وہ شاعر ہے، شاعری شروع کر دے گا. پھر یہ کہا کہ جادوگر ہے. یہ کس لیے کہ جادو مردوں اور عورتوں دونوں کی خرابی ہے، لیکن عورتیں زیادہ ڈرا کرتی ہیں جادو سے. جب اپنے پہ وقت پڑتا ہے تو ہر قسم کا جادو کروانے کو تیار. پیغمبر کی حدیث ہے، جو 1 قدم چل کے جادوگر کی طرف گیا، وہ اتنے قدم چل کے میری رسالت سے باہر نکلا. 10 قدم چل کے گئے تو 10 قدم تم رسالت سے باہر نکلے. وہ چھٹے امام کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا، کہ قدم قدم اسلام میں گنے جاتے. ماں 10 قدم چلی تھی گناہ کی نیت سے، تو بیٹا بھی 10 قدم چلا تھا. وہ ایک الگ موضوع ہے جو میں ذہن میں ہے کہ کل یا پرسوں بیان کروں گا. تو خلاصہ یہ کہ جادو اور جادو سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، کچھ جنوں کو بلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ غیب کی خبریں جنوں سے سن کے دیتے ہیں. اب پہلے ہوتے تھے ایکسپرٹ لوگ، اب سب فراڈی ہیں، سب جھوٹے ہیں. ایک آدھ کو چھوڑ کر اس کو پہچانے کیسے؟ سوتا ہے کاہن. مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے اس نے مکے میں آنے کے بعد کہا تھا کہ میں بنی ہاشم کی عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی اسلام نہیں آیا تو حجاب کا حکم بھی نہیں آیا. اور یہ ہے بھی بڈھا کھوسر، 700 سال کی عمر تھی سوتا کی. اب وہ آدمی کہاں تھا؟ آدمی تھا لیکن کہاں تھا آدمی؟ گوشت کا لوتھڑا تھا کہ پیدائش سے ہی نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کے پاؤں تھے، صرف سر تھا اور جسم تھا. کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتے تھے اور باتیں بڑی غضب کی بتاتا تھا. بنی ہاشم کی خواتین، اتنا بوڑھا آدمی آیا، بڑا قابل احترام بھی تھا اس وقت. ساری خواتین آ گئی، ایک ایک کر کے سب کو دیکھ رہا ہے. کہا نہیں، یہ ساری خواتین نہیں ہے، اس میں مجھے کچھ کمی نظر آ رہی ہے. کہا نہیں سب آ گئی ہیں. کہا نہیں، جا کے معلوم کرو. پتا چلا کہ ہاں 2 عورتیں نہیں آئی ہیں، کیونکہ ان کے شوہروں نے ان کو روک دیا تھا. ایک پیغمبر کی ماں جناب آمینہ حضرت عبداللہ نے روک دیا تھا، اور ایک مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب نے روک دیا تھا. کاہن واہن کے پاس تو میں نہیں جانے دیں گے. اب وہ بوڑھا آدمی ہے، 700 سال کی ایج ہے، گوشت کا لوتھڑا، حتیٰ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا. جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس کو اتنا جوش آتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے زبان اس کی حرکت کرتی تھی، ہاں نہ بس اتنی سی بات. بہت مشہور واقعہ سوتا ہے.
ولادت رسالت، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ باتیں جتنی بھی ہو رہی ہیں رسول کے مختلف واقعات بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ آپ کے لیے شاید نئے بھی ہوں۔ جب بہت اصرار کیا تو ان دو خواتین کو بھی لایا گیا کہ ایک مہمان بھی ہے، بوڑھا آدمی بھی ہے، اور اس وقت کوئی حجاب کا حکم تھا بھی نہیں اور کوئی وہ غلط بات بھی نہیں کہہ رہا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی، جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ آئیں۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ دیورانیاں جٹھانیاں ساتھ آئیں۔ جناب آمنہ کے چہرے پہ نگاہ پڑتے کہا ہاں میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم حاملہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حاملہ نہیں۔ کہا ہو؟ ابھی تمہیں خود نہیں پتا؟ جب شروع کی پریگنینسی ہوتی ہے تو عورتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ کہا ہو؟ اور یہ جو تمہارا حمل ہے، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی وجہ سے ہر وقت تمہاری جان خطرے میں ہے، اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا، ہر وقت تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دشمن تیار، بس ان کو خبر مل جائے کہ تم حاملہ۔ اور پھر آپ واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح سے جناب آمنہ پر جب یہ حمل ذرا ظاہر ہو گئے، پریگنینسی، مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے آ کے اٹیک کی۔ جناب آمنہ پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، یہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد پہ نگاہ ڈالی۔ دو بھائی ہیں نا، عبداللہ اور ابو طالب، ایک کی بیوی ہے آمنہ، ایک کی بیوی ہے فاطمہ بنت اسد، دیورانی اور جیٹھانی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے اس کے کہنے سے پہلے کہا کہ نہیں میں بھی حاملہ نہیں۔ کہا مجھے بھی پتا ہے تم نہیں، لیکن تم حاملہ ہونے والی ہو ایک وقت میں، اور جو اس کے شکم میں بچہ ہے تمہارا بیٹا جو ہے اس کا وارث و جانشین بنے گا۔ یہ ستح کا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے، اس کی میں نے تقریباً 80% تفصیلات چھوڑ دی ہیں۔ پورا واقعہ پڑھتا تو آپ کو اور زیادہ مزہ آتا، لیکن صرف مجھے اس وقت تو یہ جملہ آپ تک پیش کرنا تھا کہ یہ ستح سے پھر پوچھا گیا، اسے وہیں پوچھا گیا کہ تم ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو بالکل سچ ہیں۔ یعنی یہ دو جملے تو اس نے ایسے کہے جو ذرا سی مستقبل کی باتیں ہیں۔ جناب آمنہ نے کہا میں حاملہ نہیں۔ کہا ہو؟ ماں کو بھی ابھی پتا نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا۔ اور فاطمہ بنت اسد نے کہا اس کے کہنے سے پہلے کہ نہیں ہوں، تو کہا نہیں ہو، واقعا نہیں ہوں، لیکن ہوگی تم، اور ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ کچھ مولا کے فضائل بھی اس نے بیان کیے، لیکن اس کے علاوہ جو بنی ہاشم کی عورتیں آئی تھیں ان کے بارے میں ایک ایک دو جملے کہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ساری خبریں تمہیں کیسے ملی؟ بڈھا کھوسٹ 700 سال کا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے تاریخ میں کہ اس کی گردن بھی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کا سر اس کے سینے پہ رکھا ہوا۔ عجیب و غریب شکل اس کی بتائی جاتی ہے تاریخ میں، لیکن تھا بہت ہی شارپ مائنڈیڈ اور بہت ہی زیادہ صحیح خبریں دینے والا۔ خالی یہ واقعہ نہیں تھا، اس کے مزید اس کے بعد واقعات آتے ہیں۔ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اور نوشیروان کے محل کے وہ 17 کنگرے گرے اور وہ آتش کدہ فارس کی آگ بجھ گئی اور وہ دریا میں پانی جاری ہوا، ایران کے بادشاہ نے اپنا نمائندہ عبد المسیح وہ بھجوایا تھا اس کے پاس۔ اس نے ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی تھی۔ کہاں یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ کیسے چلی؟ کہا کہ میرا دوست ہے جن، ایک جن میرا دوست، وہ مجھے یہ خبریں دیتا۔ تو پوچھا اچھا اس جن کو کہاں سے خبریں ملتی؟ جن بھی ہماری آپ کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، تھوڑی سی طاقت زیادہ ہے، لیکن کہاں سے ملتی؟ کہا اس کے فرشتوں سے دوستی۔ اور یہ روایتوں میں ساری چیزیں ہیں، اس کے بیان کا وقت نہیں۔ جنوں کی حقیقت بھی روایتوں میں ہے، جنوں کی ملائکہ سے دوستی یہ بھی روایتوں میں ہے۔ پیغمبر کی ولادت تک جب حضرت عیسیٰ، پہلے تو جنوں کا اجازت تھی، پورے 7 آسمانوں میں جا سکتے تھے، آنا جانا بہت آسان تھا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تا 4تھے آسمان تک جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ جب رسول پیدا ہوئے تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب جن پہلے آسمان پہ بھی نہیں جا سکتے۔ ستح کا واقعہ ہے رسول کی ولادت سے پہلے کا۔ تو پہلے 4 آسمانوں تک جا سکتے تھے جن، وہاں جاتے، وہاں جا کے کیا کرتے؟ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق گپ شپ باتیں، اجازت تھی جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ تو جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے نا وہ یہ سنتا تھا۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا تھا کہ ہاں بھائی اگلے ہفتے میں فلاں کی روح قبض کرنا، باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، اگلے 2 ہفتے کے بعد ہمیں جا کے فلاں آدمی کا رزق بند کرنا۔ ہوتا اللہ کے حکم سے کن فیکون، لیکن ملائکہ کا ایک سسٹم ہے نا، اگلے ہفتے فلاں کے بیٹے کی موت دینا ہے مثلا۔ اب یہ سب سن رہا ہے، بیٹھا ہے وہیں پہ یہ جن، ساری باتیں یاد کر کے آتا۔ انسانوں میں جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ امام نے کہا اسی لیے یہ سچے بھی ہیں کاہن، اب جھوٹے ہو گئے، کیونکہ خبر جس سے لاتے تھے وہ فرشتے تھے۔ فرشتے رہتے ہیں آسمانوں پر، جب پہلے آسمان سے بھی ان کا راستہ بند ہو گیا، 17 ربیع الاول کی تاریخ جب رسول پیدا ہوئے، اب یہ خبر نہیں لا سکتے۔ تو اب اگر یہ جن کو خبر دیتے ہیں وہ اپنے اندازے سے دیتے ہیں، تکے لگا کے دیتے ہیں۔
لفظ ممبر کے لیے اچھا تو نہیں ہے، لیکن تکا یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 باتیں بتائیے، 5 صحیح ہوں گی، 5 غلط ہوں گی. وہ اپنے دل سے، اس سے پہلے ساری باتیں صحیح ہوتی. کہا میرا دوست ایک جن، اور وہ جو ہے آسمان پہ جاتا ہے، وہاں باتیں سن کے آتا ہے، مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. لیکن اب حرام ہو گیا. بات یہاں سے چلی تھی، جادوگر، جادو حرام، کہانت حرام. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو بچوں کو بٹھا کے تیل میں، بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، جن نظر آ رہا ہے، فلاں چیز بتاؤ، چیز کھو گئی ہے، یہ بتائے گا، یہ سب حرام ہے. لیکن جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اس کے بعد سے تو خبریں غلط ہو گئی. عورتیں آج تک یقین کرتی ہیں، آج تک جب اپنا کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، عورتیں دوڑ دوڑ کے جادوگروں کے پاس بھی جاتی ہیں، جن بنانے والوں کے پاس بھی جاتی ہیں. تب یہ آج کی پڑھی لکھی عورت کی بات کر رہا ہوں، تو 1400 سال پہلے کی عرب جاہلیت کی عورت وہ کتنی ضعیف الاعتقاد ہوگی. جادوگر کیوں کہا؟ تاکہ اب عورتیں پیغمبر کا نام سن کے ہی گھبرا جائیں. یہ جادوگر ہے بھائی، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. مشہور واقعہ بھی ہے، سیرت رسول کا حصہ ہے لیکن بہت مشہور، تو پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن اشارہ کرنا ضروری. اللہ کے رسول ایک دن اعلان رسالت کے بعد ہجرت سے پہلے مکے کی گلی سے گزر رہے، دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. جوان آدمی نہیں اٹھا سکتا پانی کی مشک، بہت طاقت چاہیے. عورت، اور پھر عورت بھی اتنی بوڑھی عورت. آپ ایک 10 لیٹر کا یا 15 لیٹر کا کین اٹھانے کی کوشش کریں، بہت جوان صحت مند شاید اٹھا بھی لے، لیکن ہانپ ہانپ کے اٹھائیں. پیغمبر کو، اس عورت کو دیکھا، رک گئے اور اس کے قریب گئے، کہا کہ آئیے میں آپ کی مدد کروں. یہ ہے نیکی کے کام میں تعاون. اس کے گھر تک پانی پہنچا دی. دیکھیے اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، کوئی عورت بھی نہیں تھی. جوان عورت ہوتی تو کیا اس بڑھیا کو 70 سال کی عمر میں پانی اٹھانے کی زحمت برداشت کرنا ہوتا؟ یہ پانی کے یہاں پہ مثلا یہ کریٹ رکھیں، بوتلوں کے، آپ 5 کریٹ ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں انتظامیہ سے پوچھ کر. شرعاً آپ کو حق نہیں ہے ہاتھ لگانے کا، لیکن وہ الگ چیز ہے. تو میں مثال کہہ رہا تھا. کہا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی اس شہر کے اندر جہاں میرے جاننے والے بھی کوئی نہیں آتا. میں چاہتی ہوں تم نیک ہو تو نیک رہو، تو میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. اب ٹھیک ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رسول کون ہے. تو اگر جملہ وہ کہہ رہی ہے سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام کو بھی مشورے دیتے ہیں، ہے نا. وہ آیا نہیں تو وہ آدمی مولا کے پاس، یا ابوالحسن میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں اور بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے. اب ذرا بڑی بے ڈھب قسم کی تمیز باندھ رہا ہے، بڑی خطرناک قسم کی، کہ کوئی ایسی بات کہنے والا. بڑی محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی انسلٹ اور آپ کی توہین. مولا مسکرا کے اچھا تو ٹھیک ہے، تو کیا کہنا کیا جاتا ہے؟ کہا مولا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کوئی بھی، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، جمادات کا، نباتات کا، تاریخ کا، مستقبل کا، سائنس کا، جغرافیہ کا، فوراً جواب دے دیں. میرا دل ڈرتا رہتا ہے کہ آپ اتنی جلدی جواب دے رہے، کہیں جواب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو ذرا ایک آدھ لمحے ٹھہر کے جواب دیا کریں نا، ذرا جواب سوچ کر سمجھ کر. تو آپ کو یاد ہے واقعہ، کوئی میں نیا کو تھوڑی پڑھ رہا ہوں، سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ. کہا کہ یہ بتا دیتے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ یا ابوالحسن 10 انگلیاں. رکا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، شاید غلطی کر جاتا، شاید دھوکہ کھا جاتا. ہنس کے کہا یا ابوالحسن کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ جو چیزیں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں کہاں غلطی کر سکتا ہوں؟ علی نے کہا جیسے تیری 10 انگلیاں ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے، پوری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے. تو اب مشورہ دینے والے، جیسے آج بھی بہت سے لوگ مہاراجے کو بھی ایک مشورے دیتے ہیں، لیکن موضوع کہیں جا رہا ہے. تو عورت نے مشورہ دیا، سمجھ میں آتا ہے، ایک بڑھیا ضعیفہ گھر میں بیٹھنے والی، نہ رسالت کو جانے نہ معرفت رکھے، اپنے حساب سے. ہاں پیغمبر نے کہا بتائیے کیا مشورہ؟ کہا میرا مشورہ یہ کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے، بڑا خطرناک جادوگر، اس کے قریب نہ جانا. جو اس کے قریب گیا اس نے اس کو خراب کر دیا. اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں وہ مومن بھی میرے سامنے، اشارہ نہیں کر رہا ہوں بالکل، کہیں توہین نہ ہو جائے، جو میری مجلس سے بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو منع کرتے خبردار ان کی کوئی مجلس نہیں سننا، یہ عورتوں کو خراب کر دیتے، ہمارے خلاف بغاوت پہ آمادہ کر دیتے، ہمارے گھر کا نظام خراب کر دیتے. میں خود جاتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے گھر کی عورتیں بگڑی جاتی ہیں. یہ بھی ہمارا حق ہے، وہ بھی ہمارا حق ہے، یہ بھی ہمارا احترام ہے. تو خیر، تو میں تو بات کروں، میں کیا ہوں؟ عورت کہہ رہی ہے کہ آ گیا بڑا خطرناک جادوگر، اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا. کیوں؟ جس گھر میں اس کے چاہنے والے پیدا ہو گئے وہاں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، یہ الگ بات. تو آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ماں کی مانند ہیں، مشورہ آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن میں عمل نہیں کر سکتا.
بھائی کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ میں وہی تو ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو کیا گھبرا کے کہتی تو یہ تو نے میری مدد کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ کہا یہی پیغام لے کے تو میں آیا ہوں کہ کمزوروں کی مدد کرو. کہا یہ تیرا دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. عظمت رسالت کردار سے اسلام پھیلاؤ. جو پانچویں امام نے آگے جا کر باقاعدہ اپنے جو حدیث بنا دی کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعا دائی دعوت دینے والے بلانے والے ہماری طرف بلانے والے بناؤ، لیکن بغیر السنتکم زبان سے نہ بلانا، اپنے کردار سے بلانا. پورا ایک الگ موضوع ہے لیکن وقت بہت زیادہ گزر گیا. تو اب یہ عورتیں گھر میں بیٹھنے والی بوڑھیا ضعیفہ جسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا، کوئی اس کے لیے پانی تک لانے والا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دنیا سے اتنی کٹی، وہ بھی ڈر رہی ہے کہ جادوگر ہے عورتوں کو. اور پھر کہا پاگل ہے. پاگل تو آپ کو پتا ہے نا، ہم اور آپ رحم کھاتے ہیں، بچے مذاق اڑاتے ہیں. بچوں کو بتا دیجئے کہ فلاں آدمی پاگل ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک قوانین بھی کچھ اور ہیں. پتھر لے کے ایسا اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان اگر بچے اس کے پیچھے لگ گیا محلے کے یہ لونڈے تو کیا حالت ہو جاتی ہے اس آدمی کی، پاگل نظر آتا. کہا تھا کہ بچوں کو ایک مشغلہ آتا ہے، اس کی بات نہیں سنے، پاگل ہے. تو آپ پیغمبر، اب یہ تین الزامات بہت اہم ہیں. آخری کو یاد رکھیے گا، کل عظمت رسالت کا ایک اہم پہلو آ رہا ہے کہ اللہ سب برداشت کر گیا، یہ نہیں برداشت کیا. یہ برداشت محاورتاً کہہ رہا ہوں، توہین پروردگار نہیں کر رہا ہوں کہ تین الزامات نہیں لگائے. تین اہم ترین معاشرے کے گروپس کو پیغمبر سے دور کر دیا، کیونکہ پیغمبر کا کلام سنو گے تو بدل جاؤ گے. اسود ابن زرارہ کا واقعہ اسی منبر پہ میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. دور سے ہی پیغمبر کا کلام سنا اور کیسے بدل گئے، کتنے دشمن تھے، قریب نہ آنے دو. تو پیغمبر نے جو ہمیں اصول دیا تھا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، خود بھی اس پہ عمل کیا. ایک ٹیم بنائی، ان کو لے کر رسالت کو آگے چلاؤں گا، جبکہ میں اکیلا بھی کافی ہوں پیغام رسالت پہنچانے کے لیے، لیکن ٹیم بناؤں گا. اور اس ٹیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے مجھے شاعر کہا تاکہ ذرا پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے عقل مند لوگ میری بات نہ سنیں. تو میری ٹیم میں سب سے پہلا نام ابو طالب کا ہوگا کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ جب ابو طالب جیسا عقل مند مدبر انٹلیکچوئل سمجھدار آدمی محمد کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ محمد شاعر نہیں ہے، رسول برحق ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جادوگر ہوں تاکہ عورتیں میرا کلام نہ سنیں بلکہ مجھ سے دور رہیں، خود بھی دور رہیں، اولاد کا بھی دور کرو. تو میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ میری بیوی خدیجہ میری ٹیم میں شامل نہ ہو، کہ عورتیں دیکھ کر کہے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسے خاتون کبھی ساتھ نہ دیتی. تم نے مجھے مجنون کہا تاکہ بچے میرا کلام نہ سنیں اور کہیں یہ پاگل ہے. میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ میرا 10 سال کا بھائی علی ابن ابی طالب رسالت میں میرا شریک نہ ہو. چالیس سال انتظار کیا تھا کہ علی پیدا ہو کر 10 سال کے ہو جائیں. اتنا بھی نہیں کہ علی جوان ہو جائے تو بھی بچوں سے بات نہیں ہو سکتی، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بچے گود میں اٹھائے، پھر ایک ایسی عمر ہو کہ جو گلیوں میں کھیلنے والے بچے ہیں اس انداز کے نظر آئیں. تو اب پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کا مقصد عربوں کے اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنا بھی تھا. ابو طالب، خدیجہ، علی، ان کو لے کر اس پیغمبر نے رسالت آگے بڑھائی جو ویسے اکیلا کافی تھا. یعنی ابو طالب نہ بھی ہوتے تو پیغمبر کافی تھے، خدیجہ نہ بھی ہوتی تبھی پیغمبر کافی تھے، علی نہ بھی ہوتے تب بھی پیغمبر کافی تھے. لیکن پیغمبر نے ایک ٹیم بنا کے ہمیں ایک پیغام بھی دیا. اور چونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ساری زندگی ابو طالب کے احسان کو مانا نا. خود جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جو جملہ کہا وہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، کہا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ ان کا احسان ہے. یعنی جتنے احسان فاطمہ بنت اسد کے، ابو طالب اس سے بھی زیادہ پیغمبر پر احسان کر رہے ہیں. خدیجہ طاہرہ کا احسان آخری وقت تک مانا نا کہ پیغمبر کے گھر میں بعض خواتین کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ زندگی میں ہمیں کسی زندہ عورت سے اتنی حسد و جلن نہیں ہوئی جتنی خدیجہ طاہرہ سے ہوئی تھی، جن کی موت کو بھی 10 سال ہو گئے تھے. پیغمبر احسان مان رہے ہیں. اور علی سے تو اتنی جلن ہوئی کہ آپ دیکھ ہی رہے کہ پوری تاریخ اسلام کی بنیاد اب جو جملہ میں کہنے والا ہوں 24 صفر شہزادی زینب کی وفات کی تاریخ ہے. ایک روایت کے مطابق کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، لیکن مجلس کے شروع میں یہ مجمع تھا کہاں مجلس کے شروع میں، تو یہ آخر میں دہرا رہا ہوں صرف ایک جملہ. تو اب یہ ایک پیغمبر نے ایک اصول دیا قرآن نے، نیکی کے کام میں اکیلا کام نہیں کرو، سب کو لے چلو. علامہ رشید ترابی کا جملہ نقل کیا تاکہ خالی ثواب سارا تم نہ سمیٹو، سب کو اپنے ثواب میں بھی شریک کرنا. یہ دیکھیں بہت اہم جملہ ہے، دوسروں کو ثواب میں شریک کرنا. بھائی نماز ہم پڑھ لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں ہمارا بیٹا بھی شریک ہو، ہماری بیوی بھی شریک ہو، ہمارے گھر والے بھی شریک ہو، ان کو بھی نماز پڑھو. جب زبردستی بائی فورس یہ نہیں ہے، ثواب میں شریک کرنا. جن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، آدمی چاہتا ہے نا کہ جو چیز جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں.
اب میں یہ جملے کو زیادہ نہیں تفصیل دے رہا کیونکہ وقت کم ہو گیا. پیغمبر نے اصول قرآن میں آ گیا کہ ساتھ لے کے چلو, خود عمل کر کے دکھایا کہ میں نے تبلیغ دین اکیلے کر سکتا تھا, سب کو ملایا. تو جب اسلام پھیلایا گیا تو ٹیم بنائی گئی, اور جب اسلام حسین نے بچایا تو وہاں بھی اکیلے حسین کافی تھے, لیکن ایک ٹیم کو بنا کے چلے جس میں بزرگ بھی ہیں, حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا اور بریر حمدانی جیسے, جس میں جوان بھی ہیں, جس میں عورتیں بھی ہیں, جس میں بچے بھی ہیں. وہاں رسول نے مردوں کو لیا, عورتوں کو لیا, بچوں کو لیا. مباہلے کے میدان میں رسول نے مردوں کو لیا, عورتوں کو لیا, بچوں کو لیا. اور کربلا کے میدان میں حسین نے مردوں کو لیا, حسین نے عورتوں کو لیا, حسین نے بچوں کو لیا. یہ سب حسین کے جہاد کے اندر اکیلا حسین کافی تھا, کوئی نہ ہوتا حسین کے ساتھ. خالی میرا مظلوم آقا اکیلا کربلا کے میدان میں جاتا, یہ عزیزیت کو وہی شکست دیتا جو اس پوری ٹیم نے دی ہے. لیکن ایک تو اسلام کا اصول بتایا کہ سب کو لے کے چلنا ہے, دوسرا یہ بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کی کتنی اہمیت ہے, خاص طور پر ان کی اہمیت کتنی ہے جن کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں, یعنی بچے اور عورتیں. کئی بار وقت کم ہے تو جلدی میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. کئی بار کربلا کے سفر کے دوران پہلے تو حسین کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. مجھے عام لوگوں سے کیا تعلق, وہ لوگ جو حسین کے وفادار تھے, جو حسین سے محبت کرتے تھے, جو حسین کے بزرگوں میں آتے ہیں, جو مخلص تھے اور خلوص والا مشورہ دے رہے تھے. عبداللہ ابن عباس مولا کے صحابی, یعنی ایک طرح سے حسین کے چچا کا اسٹیٹس رکھتے ہیں, رشتہ بھی وہی ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر, حسین کے بہنوئی, لیکن عمر میں حسین سے زیادہ. اور بھی بہت سارے یعنی مخلص لوگوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے تو حسین کو روکنے کی کوشش, سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ آپ کے بابا نے کوفے میں 4 سال حکومت کی ہے, تو ہم اسود علی کے ساتھ کوفے میں تھے. ہمیں پتا ہے کہ جو لوگ دعوت دے کے بلا رہے ہیں وہ کیسا بے وفاؤں کا شہر ہے. کوفہ بے وفاؤں کا شہر. آج کل بعض لوگ اس زمانے کے کوفیوں کی سپورٹ کرتے ہیں کہ غلط الزام لگا ہے. نہیں, غلط نہیں لگا. ہاں, ان میں اچھے لوگ تھے, لیکن سارے کوفے والوں کو آپ کہہ دیں کہ جو بہت اچھے لوگ تھے, یہ جھوٹا الزام ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو کوفے والوں کا فیور کرنے کی. خیر, تو میں آتا ہوں. سب نے یہ کہا کہ ہم دیکھے ہوئے 4 سال کوفے والوں نے کیا کیا مولا کے ساتھ, وہاں نہ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, مشہور روایتیں. میں تو ایک جلدی سے ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. پھر سب نے ایک ہی بات کہی اس کے بعد, چلو حسین, کیونکہ آقا نے کہا کہ آپ کا مشورہ اپنی جگہ, لیکن میں امام وقت ہوں, حکم خدا کے مطابق عمل کر رہا ہوں. میرے نانا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا, اس کو پورا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات ختم, چیپٹر کلوز. اب جب بات ہو گئی, نہ عبداللہ ابن عباس آگے کچھ بول سکتے ہیں, نہ عبداللہ ابن جعفر طیار کچھ بول سکتے ہیں, نہ خاندان کے دیگر بزرگ. لیکن ایک جملہ سب نے کہا کہ چلو اگر یہ وعدہ ہے نانا سے اور اللہ کا حکم ہے تو خود جاؤ, عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جاؤ. ایسے سفر کے اندر, ایسے غداروں کے شہر میں. اب حسین نے جو جواب دیا وہ بھی مختصر آپ کو پتا ہے کہ حسین کا جواب یہ تھا کہ میں جس جہاد میں جا رہا ہوں اس میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ عورتیں اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں. یہ حسین کا جواب. یہ جہاد جو ہے نا, خالی یہ عباس کے نیزے اور اکبر کی تلوار سے فتح نہیں ہوگا. اس کے لیے زینب کی چادر اور سکینہ کے تماچے بھی چاہیے. سب کو حسین نے یہی جواب دیا. دیکھیں, ان لوگوں نے بات بھی ایک طرح سے صحیح کہی. آپ کسی ایسی خطرناک جگہ پہ جائیں, کہیں گے بھائی عورتوں کو لے کے نہ جاؤ, پہلے خود جاؤ دیکھو. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگوں کو اچھے جاب آفر ہوتی ہے, جاب ملتے ہیں, کہیں نئی ملازمت ملتی ہے, کہتے پہلے ہم وہاں دیکھ کر آئیں گے پھر فیملی کو لے جائیں گے. ہماری فیملیاں حیثیت کیا رکھتی ہیں ان مقدرات عصمت و طہارت کے سامنے. لیکن حسین نے کہا اس سفر میں ان کا وجود ضروری ہے, باقی ہر سفر میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں. یہ بغیر زینب کے جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے زینب کے اہم ترین القاب میں ایک لقب ہے شریکت الحسین. بات مجلس شروع ہوئی تھی سورہ مائدہ کی آیت سے کہ نیکی کے کام میں شریک ہونا. درمیان میں بات پہنچی کہ رسول جیسی عظیم ذات نے بھی شرکت لی, شریک بنایا ابو طالب و خدیجہ کو. خدیجہ خاص طور پہ خدیجہ میں نے کیوں کہا, بس یہ آخری جملے ہیں, میں زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. ویک ڈیز کی مجالس ہیں, ماتم کرنے والوں کے ماتم میں شاید 2-3 دن سے کمی ہو رہی ہے, لیکن یہ آخری جملے. زینب اور خدیجہ. ہمارے یہاں ایک لقب بہت مشہور ہے شہزادی زینب کا, اگرچہ ان کا سب سے مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. یہ بہت اہم لقب. عقیلہ ساری دنیا کے اس پروپیگنڈے کا جواب کہ اسلام نے عورت کو حقیر بنا کے رکھا ہے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسی بات کہتے بھی ہیں نا, عورت کی عقل گدی میں ہوتی ہے, عورت کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے, عورت یہ عورت وہ. جو لقب ملا ہے زینب کبریٰ کو وہ عقیلہ ملا ہے. عقیلہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے, مجمع جانتا.
شہزادی زینب کا دوسرا مشہور ترین لقب ہے شریکت الحسین، کہ جہاد کربلا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ماں خدیجہ شریک رسول تھی یہاں پہ، یا حضرت ابو طالب شریک دعوت اسلام تھے، ابو طالب مشہور مرثیہ، یہاں زینب۔ لیکن جو ہمارے یہاں لقب مشہور ہو گیا ہے آج کل شہزادی کا، غلط نہیں ہے لیکن وہ ہمارا بنایا ہوا، حالات کو دیکھ کے ہمارے یہاں زیادہ مشہور لقب ہے ثانیہ زہرا، غلط نہیں ہے، لقب صحیح ہے، لیکن یہ کسی معصوم کی زبان پہ نہیں آیا، یا اس زمانے کے کسی خاندان کی فرد کے زبان پہ نہیں آیا۔ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا۔ معصوم کی زبان پہ شہزادی زینب کے لیے کون سا لقب آیا؟ خود پیغمبر کی زبان پہ، چلیں اور چھوڑیں، پیغمبر سے بڑی ذات کون سی ہے؟ اللہ، اللہ کا تو ذکر ہی نہیں۔ اور کس دن ہے جس دن شہزادی پیدا ہوئی؟ جب پیغمبر زینب کو لے کے مسجد میں آئے تو پہلے تو یہ کہا نا کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا کی۔ ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا جو قرآن کے سورہ مجھے یاد نہیں ہے، سورہ کہف ہی ہے شاید، سورہ انبیاء، ذلہ وجہ مسودہ، جب کسی کو بتایا جاتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یہ خبر سن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اسود، کالا پڑ جاتا ہے وجہ، اس کا چہرہ۔ ان سب کے منہ پہ ایک تھپڑ کہ بیٹی کی اہمیت کو سمجھو، پیغمبر مبارکباد لینے آئے بیٹی کے حوالے سے۔ پھر ایک جملہ کہا کہ بنتی حاضی مسیل و خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ ہے، یعنی ثانیہ خدیجہ۔ خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ شریک تھی، تبلیغ میں نے کچھ کوشش کی آپ کو یاد دلانے کی، اور کہا گیا کہ ثانیہ خدیجہ ہیں زینب، ثانیہ زہرا ہیں، لیکن یہ لقب معصوم کا نہیں ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ واقعا ایسا جہاد کیا اور ایسا سیرت کا پہلو تھا کہ وہ زہرا کی ثانی لگتی، لیکن ثانیہ خدیجہ تو خود پیغمبر نے لقب دیا۔ ایک وجہ تو یہی تھی کہ جس طرح پیغمبر کی رسالت میں زینب کبریٰ کا جو حصہ ہے، نہیں خدیجہ کا جو حصہ ہے، وہ رسالت کی تبلیغ میں خدیجہ کا جو حصہ ہے، وہ امامت کی تبلیغ میں زینب کا حصہ، ایک اس لیے، دوسرا اس لیے بھی کہ حالات خدیجہ کے حالات اور زینب کے حالات بہت سملر، شہزادی فاطمہ کے حالات اور زینب کے حالات ایک جیسے نہیں۔ شہزادی فاطمہ جس دن دنیا میں آئی اس وقت سے لے کے اپنی وفات تک پوری زندگی غربت میں گزاری، وہ الگ بحث ہے کہ یہ غربت جو تھی یہ مجبوری والی نہیں تھی، یہ اختیاری غربت تھی، لیکن تھی غربت۔ خدیجہ طاہرہ جب دنیا میں آئیں اس وقت سے لے کر اعلان رسالت تک دولت کی انتہا نہیں تھی۔ خدیجہ کی دولت تو مشہور ہے، اس مجمع کو کیا بتانے کی ضرورت۔ زینب کبریٰ جب دنیا میں آئیں پہلے 5-6 سال ماں کے ساتھ، اس کے بعد زینب کی زندگی ماں کی طرح غربت میں گزری ہے یا نانی کی طرح سے دولت میں گزری؟ نانی کی طرح دولت، اتنی دولت میں پڑھ چکا اس ممبر پہ، اس لیے اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں۔ زینب کے گھر میں اتنی دولت تھی، درہم و دینار کے ڈھیر لگے ہوئے۔ مجھے اپنا جملہ بھی یاد آ رہا ہے جو 2 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایک آدمی شروع سے غریب ہو اور پھر اس کے گھر میں کچھ فاقے بڑھ جائے نا، وہ پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، وہ ہے یادی، اور جو بنا ہوا ہے جب اس کی بگڑتی ہے نا، وہ زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ خدیجہ کا امتحان تھا کہ جو سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی اور آخر میں حالت تھی کہ پھٹا ہوا لباس پہنتی ہے، اور یہ قربانی کس کے لیے دیے؟ اسلام اور رسول خدا کی۔ یہ زینب کبریٰ تھی کہ سونے چاندی میں کھیلتی تھی، یہ جملہ یاد رکھیے، دولت دنیا بھری تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے شوہر عرب کے سب سے مالدار آدمی تھے، حکومت وقت ان سے لون لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، اب میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، غربت کی، جس کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ زندان شام میں اگر اس کی بچی دنیا سے گئی ہے تو کفن پہنانے کے لیے ایک چادر بھی نہیں، کفن کے لیے چادر نہیں۔ اسی کرتے میں سکینہ دفن ہوئی ہے، جس کے لیے 2 جملے تاریخ میں آتے ہیں اس کرتے کے لیے۔ بھئی یہی جملہ کتنا غضب کا جملہ ہے کہ کرتے میں دفن کی گئی، چادر نہیں تھی، اور 2 جملے آتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ جلا ہوا کرتا تھا، آگ کون سی ہے؟ شام غریبہ کے وقت جو خیمے جلے تھے تو جو کرتے میں آگ لگی تھی، یعنی وہی کرتا چلا آ رہا۔ اور دوسرا جملہ یہ آتا ہے کہ خون آلود کرتا تھا، جب اونٹ سے گری تھی اور رسی سے باندھ کے لے جایا گیا تھا۔ تو کیا آپ جناب سکینہ کے مصائب یہاں سن چکے ہیں،
خواتین میں تابوت بھی نکلا ہوگا، یہاں بھی نکلا ہوگا، تو میں مصائب ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں سکینہ کا تو امتحان تھا ہی تھا، زینب کا کتنا بڑا امتحان تھا، جس نے عرب کی سینکڑوں بچیوں کو لباس مہیا کر کے دیا، جس نے عرب کی سینکڑوں عورتوں کو لباس مہیا کر کے دیا، آج اپنی بچی کے کفن کے لیے ایک چادر یا ایک صحیح لباس نہیں، یہ بھی امتحان۔ ثانیہ زہرا، ثانیہ خدیجہ، مگر شاید اس میں ایک تیسری مناسبت بھی ہے، میں حالات کو ملا رہا تھا نا، تیسری مناسبت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتنا ہی ظالم، کتنا ہی سنگ دل، ہم آج کل کچھ مثالیں آ جاتی ہیں پاگلوں کی، اس کو چھوڑیے، انسان ہو کتنا ہی برا انسان، ماں کے سر سے چادر کبھی نہیں کھینچے گا۔ یہ تمہاری ماں خدیجہ کی مانند، یہ ثانیہ خدیجہ ہے، اس کے سر سے چادر کھینچی تو ایسا ہے جیسے تم نے اپنی ماں کے سر سے چادر